امام حسن علیہ السلام کے ایگریمنٹ کرنے کے باوجود معاویہ نے ایگریمنٹ کے خلاف جا کر سال 680 سی میں دھوکے سے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام کو اس کا پتہ چلا تو آپ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور یزید چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اس کی بیعت کریں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام اس کی بیعت کرتے تو لوگ اسے خلیفہ قبول کر لیتے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا تو یزید نے اپنے باپ کی طرح بغاوت کرنا شروع کر دی، اور جب کوفہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یزید نے دھوکے سے حکومت لی ہے تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو ایک لیٹر لکھا اور کہا آپ کوفہ آ جائیں تاکہ ہم اس ظالم یزید کے خلاف آپ کی لیڈرشپ میں کھڑے ہو سکیں اور انصاف اور اسلامک اصولوں کے ساتھ حکومت کو قائم رکھ سکیں۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام تقریباً 70 لوگوں کے ساتھ مکہ سے کوفہ روانہ ہو چکے، اور یزید کو یہ پتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ جا رہے ہیں اس کے خلاف حکومت کھڑی کرنے کے لیے۔ تو یزید نے سب سے پہلے اس وقت کے گورنر کو چینج کیا، اس کا نام نعمان ابن بشیر تھا۔ تو یزید نے سب سے پہلے اس کی پوزیشن سے ہٹا دیا، اس کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف سفر کر رہے تھے تو عبید اللہ ابن زیاد نے ایک بڑا لشکر امام حسین علیہ السلام کی طرف، اور آخر 2 محرم کو اس لشکر کا سامنا امام حسین علیہ السلام سے ایک جگہ پر ہوا جس کا نام آپ سب جانتے ہوں گے، کربلا۔ اور یزید کے بھیجے گئے لشکر کا لیڈر عمر ابن سعد تھا، اور اس نے امام حسین کو یزید کی بیعت کرنے سے مجبور کیا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں کسی ظالم کی بیعت نہیں کر سکتا، اور اس نے امام حسین علیہ السلام کو دھمکیاں تک بھی دی، لیکن آپ حق پر کھڑے رہے۔ اور کچھ دنوں بعد 7 محرم الحرام کو عمر بن سعد کو پتہ چل گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سرنڈر نہیں کریں گے، تو اس نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے پر پانی بند کر دیا اور دریا پر فوج کھڑی کر دی، اور اس دریا کا نام دریائے فرات تھا، جس کو آج ہم یوپریٹس ریورز کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہی دریا ہے جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت سے پہلے ایک دریا میں سونا نکلے گا اور لوگ اس پر لڑتے ہوئے مر جائیں گے۔ اور جب 7 محرم کو امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دیا تو یہاں سے ظلم کی انتہا شروع ہوئی۔ اس وقت کربلا میں کم سے کم 40 سے 50 ڈگری ٹیمپریچر تھا۔ اتنی گرمی میں انسان پیٹ بھر کے بھی پانی پی لے تو اس کو زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے تک پیاس نہیں لگے گی، لیکن یہاں تو پانی ہی روک دیا گیا تھا۔ اور یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام اکیلے نہیں تھے، آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے بھی تھے اور 7 بچے بھی تھے۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے گھر والے اور آپ کے ساتھیوں نے 4 دن تک بغیر پانی پیے گزارے۔ جیسے ایک انسان بغیر پانی پیے 24 گھنٹے گزارتا ہے تو انسان کو شدید پیاس محسوس ہوتی ہے، جس سے اس کا منہ خشک ہو جاتا ہے اور تھکاوٹ ہونے لگتی ہے، فزیکل پرفارمنس کم ہونے لگتی ہے، اور 2 دن تک پیاس زیادہ ہو جاتی ہے اور منہ پوری طرح سے خشک ہو جاتا ہے، اسکن بھی ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس وقت باڈی بار بار پانی کا سگنل دے رہی ہوتی ہے اور کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا سوائے پانی پینے کے، اور ہلکا پن اور چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بلڈ والیوم کا پریشر کم ہونے کی وجہ سے ہارٹ بیٹ بڑھنے لگتی ہے، جس سے بلڈ پریشر مینٹین ہو سکے۔ 3 دن کے بعد پیاس کی انتہا زیادہ ہو جاتی ہے، برین بھی کام کرنا بند ہو جاتا ہے اور الجھن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، آنکھیں بھی دھس جاتی ہیں، اور اسکن اور بھی زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے، اور جسم تیزی سے سانس لینا شروع ہو جاتا ہے تاکہ بلڈ والیوم صحیح رہ سکے، اور 4 دن کے بعد باڈی میں مینٹین نہیں رہ پاتا اور شوک لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور برین میں بلڈ فلو کم ہونے کی وجہ سے کنفیوژن اور انسان کا ہوش بھی کھونے لگتا ہے، اور اس وقت انسان کی باڈی کے آرگنز بھی فیل ہو سکتے ہیں، جیسے کہ کڈنی، جس سے انسان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ انسان جس کا 6
6 महीने का बेटा हो और 4 साल की बेटी, वो भी हजारों के लश्कर के बीच में, उस टाइम इनकी कैसी हालत होगी। और 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे अली अकबर ने आपसे इजाजत मांगी लश्कर से सामना करने के लिए। और जनाबे अली अकबर इतने खूबसूरत थे और बिल्कुल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह थे। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना को बहुत याद किया करते थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको अली अकबर अता फरमाया। और जैसे ही जनाबे अली अकबर मैदान में गए तो एक एक करके दुश्मनों को मारना शुरू किया। जब अमर बिन साद ने ये देखा तो वो समझ गया कि ये अली का पोता है और उसने फौज को एक साथ हमला करने का कहा और दूर से तीर बरसाने का भी कहा, जिससे जनाबे अली अकबर पर हर तरफ से हमला होना शुरू हो गया और आप शहीद हो गए। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाबे अली अकबर के पास आए, देखा और कहा, काश हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे सामने होते तो मैं उन्हें बताता कि आपने तो अपने एक बेटे को कुर्बान किया था और आपकी आंखों में पट्टी बंधी थी, लेकिन आज देखो मैं किस तरह अपने बेटों को कुर्बान कर रहा हूँ। जनाबे अली अकबर की शहादत के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने दूसरे बेटे हजरत अली असगर को उठाकर लश्कर के सामने आए और कहने लगे कि मेरे लिए ना सही, कम से कम इस छोटे बच्चे के लिए ही पानी दे दो। लेकिन एक जालिम और घटिया इंसान ने गले में तीर मारकर जनाबे अली असगर को शहीद कर दिया। और ऐसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे अली अकबर और अली असगर दोनों शहीद हो गए और जिनके नाम भी आपने अपने बाबा अली के नाम पर रखे थे। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों को 4 दिन हो चुके थे बिना पानी पिए। और इमाम अली अलैहिस्सलाम के बहादुर बेटे, जिसको इमाम अली अलैहिस्सलाम ने करबला के लिए ही मांगा था, उसका नाम हजरत अब्बास। हजरत अब्बास ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पानी लाने की इजाजत मांगी। और ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के वो बेटे थे जो बिल्कुल इमाम अली की तरह ही थे और जंग में जब जाते तो लोग आपको इमाम अली अलैहिस्सलाम समझते। तो बस हजरत अब्बास तेजी से दरिया की तरफ बढ़े और वहाँ एक लश्कर पहले से ही खड़ा हुआ था, लेकिन हजरत अब्बास इस लश्कर को चीरते हुए आगे बढ़े और रास्ते में जो भी मुनाफिक आता गया सबको कत्ल करते गए। और ये देखकर फौज पीछे हटना शुरू हो गई और हजरत अब्बास दरिया की तरफ पहुंच गए और आपने मशकीजे में पानी भरा। और पानी को देखते ही जनाबे अब्बास को पानी पीने का दिल किया, लेकिन आप भी 4 दिन से प्यासे थे, लेकिन आपने ये गवारा नहीं किया कि मेरा खानदान वहाँ प्यासा है और मैं पानी पी लूं। और आप मशकीजे से पानी भरकर खेमों की तरफ बढ़े लश्कर को चीरते हुए, लेकिन एक जालिम ने आपके बाजू पर हमला किया और आपके जिस हाथ में मशकीजा लिया वो हाथ कट चुका था, लेकिन आपने दूसरे हाथ में मशकीजा लिया और जल्दी से खेमों की तरफ बढ़े, लेकिन आपका दूसरा बाजू भी कट गया। लेकिन फिर आपने दांत से मशकीजे को पकड़ा, लेकिन अफसोस आपके सर पर किसी जालिम ने तीर मारा और मशकीजे का सारा पानी निकल गया। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत अब्बास के पास आए तो हजरत अब्बास ने कहा, भाई मुझे माफ कर देना, मैं आपके लिए पानी ना ला सका। और ये कहकर आप शहीद हो गए। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतने सख्त हालात में एक के बाद एक अपने प्यारों के जिस्म को दफन करते गए। लेकिन अब वो वक्त आ गया था जब मजलूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले यजीद की फौज के सामने आए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर जख्म भरे हुए थे और प्यास की शिद्दत में आप पूरी तरह से टूट चुके थे और आपके हाथ में एक तलवार थी जिसका नाम जुल्फ़िकार था। ये वही तलवार थी जो पहले रसूल खुदा के पास थी, फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास और अब यही तलवार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास थी। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले और तन्हा थे और वहाँ जालिम 56 मुल्कों की फौज थी और 36 कबीलों के बंदे और 9 लाख की तादाद, 30,000 तीर, 40,000 नेज़े और 60,000 तलवारें और अकेला तन्हा मजलूम मेरा इमाम हुसैन। और आप कहते रहे कि कोई है मेरी मदद करने वाला, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ, लेकिन किसी ने भी नहीं साथ दिया। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तेजी से लश्कर की तरफ बढ़े और लश्कर को चीरते गए, एक के बाद एक जालिम को मारते गए। 4 दिन का प्यासा शेर की तरह लड़ता रहा
جب عمر بن سعد نے یہ دیکھا تو کہا یہ علی کا بیٹا ہے، اس سے دور رہو اور دور سے تیر چلاؤ، اور پورے لشکر نے امام حسین علیہ السلام پر تیر چلائے اور آپ کے جسم مبارک پورا تیروں سے بھر گیا اور آپ زمین پر گرے اور اللہ تعالیٰ کو آخری سجدہ کیا اور شہید ہو گئے۔ اور اینگلو سیکسن کرونیکل اس بک کو 9 سینچری میں ویسکس کے کنگڈم میں لکھا گیا۔ اس کو 1996 میں انگلینڈ میں پبلش کیا۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر برٹن میں ہونے والے سبھی امپورٹنٹ انسیڈنٹس کو لکھا گیا۔ یہی بک کے پیج نمبر 36 میں ایک عجیب سا واقعہ لکھا ہے جو سال 685 CE میں ہوا تھا۔ اس میں لکھا ہے اس سال آسمان سے خون کی بارش ہوئی، لیکن اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ جس سال کا ذکر ہے اس بک میں اسلامی کیلنڈر سے دیکھا جائے تو یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کا ٹائم ہے۔ یہی سال برٹن میں خون کی بارش ہوئی، آسمان بھی امام حسین علیہ السلام کے غم میں رو رہا تھا۔ اور اس واقعے کا ذکر یہی کتاب میں ہی نہیں اور بھی کافی کتابوں میں ہے، جن سے یہ پتہ چلتا ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آسمان سے خون برسا تھا۔ جیسے کہ سنیوں کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسا کوئی پتھر نہ تھا جس کو اٹھایا گیا اور اس کے نیچے خون نہ ملا۔ اور ابن حجر جو اسلام کے بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے بہت سی حدیث میں لکھا، ان میں ایک حدیث یہ ہے جس میں ایک عورت نادرہ الازدیہ جو امام حسین علیہ السلام کی ہم عمر تھی، انہوں نے کہا کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو آسمان سے اتنی خون کی بارش ہوئی، اگلے دن صبح دیکھا تو ہمارے کنویں اور برتن پوری طرح سے خون میں بھر گئے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابوں میں بارش کا ذکر ہوا ہے اور ان کتابوں کے نام آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ان کتابوں میں لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن آسمان لال ہو گیا تھا اور کافی دنوں تک لال رہا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا جب آسمان لال ہوتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا اثر بس آسمان پر ہی نہیں بلکہ جانوروں اور جناتوں پر بھی ہوا۔ اور کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جنوں کو بہت بڑا صدمہ لگا تھا۔